سورہ طور، طور مکی صورت ہے. عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں طور کہتے ہیں سبزے والا پہاڑ، گرین پہاڑ جو ہوتا ہے. بلند پہاڑ بھی طور کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من ضعف یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. قسم ہے طور کی اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے سقف المرفوع. اللہ نے قرآن میں پہلے بھی آسمان کو کہا ہے سقفن محفوظ، ایک ایسی چھت جو کہ محفوظ ہے. یہاں پر کہا ایسی چھت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو ہے تان دی ہے. دنیا میں جن قوموں پر عذاب آیا وہ آسمانوں سے ہی عذاب آیا. اللہ جب چاہے انہی نیچرل ریسورسز کو، انہی فزیکل لاز کو انسانوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اللہ جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے. ہوائیں بھی آتی ہیں، کچھ پرسنٹیج اللہ ہوا کی بڑھا دیتا ہے، بس تھوڑی سی پرسنٹیج ہوا کی بڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی سے چلتی رہے تو وہی ہوا جو ہے جو انسانوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، وہی جو پولنس کو یہاں سے وہاں ڈسپرس کر رہی ہوتی ہے، وہ عذاب کا باعث بن جاتی ہے. قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی کیا ہے، کیسے آسمان ڈگمگائے گا، کیسے پہاڑ اڑے اڑے پھیلیں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ فورس آف گریوٹی کو بڑھا دے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. فورس آف گریوٹی ہی ہے جس نے پہاڑوں کو جمایا ہوا ہے. کیا معلوم اللہ فورس آف گریوٹی کو ہٹا دے جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں اور پھر دھنکی ہوئی روئی کی طرح یہاں سے وہاں اڑے پھریں. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، قیامت کے بارے میں جو سیریس نہیں ہے. قرآن کا اثر نہ ان کی بول چال پر نظر آتا ہے، نہ ان کے معاملات میں نظر آتا ہے، نہ ان کے حال حلیے پر نظر آتا ہے. بس کبھی دل کرتا ہے تو کسی موڈ میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بند کر کے اس کو دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں. رمضانوں میں دل کیا تو قرآن کھول لیا، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، پھر باقی 11 مہینے اپنی زندگی میں مست ہو گئے. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا کچھ بھی؟ جہنم میں انسان کے اوپر نہ صرف جسمانی عذاب ہوگا بلکہ اس کے اوپر جذباتی نفسیاتی عذاب بھی ہوگا، شرمندگی کا عذاب بھی ہوگا، چیخ و پکار کا عذاب بھی ہوگا، لڑائی جھگڑوں کا عذاب بھی ہوگا. جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. دنیا میں صبر کرتے تو جنت کے پھل خرید لیتے، صبر کا چیک موت کے ساتھ ایکسپائر ہو گیا. لیکن دنیا میں کیا کیا انہوں نے؟ دنیا میں تو مزے کیے. انہوں نے کہا تھا یو اونلی لیو ونس، یو اونلی ینگ ونس. اسی چکر میں دنیا کے دھوکوں میں رہ کر انہوں نے اپنا عمل تباہ کر لیا. اب صبر کریں جہنم کی آگ کے اوپر. اس کے برعکس متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. کیا اعمال تھے؟ صبر کیا. کیا اعمال تھے؟ شکر کیا. کیا اعمال تھے؟ ایمان کو دل میں اتارا. کیا اعمال تھے؟ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے. اللہ نے بتا دیا صبر اور شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ اب ان کو ان لمیٹڈ اجر دے گا. جو دنیا میں لمیٹڈ صبر کر لے اس کے لیے آخرت میں ان لمیٹڈ اجر ہے. جو دنیا میں لمیٹڈ خواہشات کو روک لے اس کے لیے ان لمیٹڈ سامان آگے موجود ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاں دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کے ساتھ جنت میں پہنچائے.
کبھی آپ اکیلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویکیشنز پر چلی جائیں اور آپ کے بچے ہوں پیچھے، آپ بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ کو وہ ویکیشنز پر جا کر بالکل مزہ نہیں آتا. آپ کہتی ہیں بچے ہوتے تو کتنا انجوائے کرتے، بچے یہ چیز دیکھتے تو کتنا مزہ کرتے، بچے یہاں آتے تو کتنا اچھا لگتا. تو جنت میں بھی اولاد کے بغیر کیا معلوم انجوائمنٹ ویسا نہ ہو سکتا. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اور ہمیں بھی بہترین طریقے سے جنت کے بلند درجے پانے والوں میں شامل فرمائے. اللہ نے کہا کہ یہاں ان کو ایک اور انعام ملے گا کہ ان کی نیک اولاد ان کی ساتھی بن جائے گی. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. یعنی اللہ نے کہہ دیا ہر انسان جو ہے وہ ایک مورگیج کے ساتھ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے. دیکھ لیں آپ کو اللہ نے کتنی تعلیم دی ہے. اس تعلیم کے اندر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں اللہ کے دین کو کیا دیا. دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کس گھر میں پیدا کیا ہے، جن ریسورسز میں پیدا کیا ہے، یہ دیکھ لیں کہ آپ ان ریسورسز کو استعمال کر کے اللہ کے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتی تھیں. دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کتنا حسن دیا ہے، آپ اس حسن کو استعمال کر کے لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کر سکتی تھیں. دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کتنے مہنگے لباس دیے ہیں، اس لباس کو پہن کر آپ اتراتی ہیں یا اس لباس کو پہن کر آپ اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں اور لوگوں کو فرما برداری کی طرف راغب کرتی ہیں. ہر انسان دیکھ لے کہ وہ کس چیز کے عوض رہن ہے، کیا چیز ہے جس کے مارگیج کو اس نے ادا کرنا ہے. میں اور آپ اپنی ہر نعمت کے جواب دہ ہیں، ہر نعمت کے. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کو جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوائی ہوگی نہ بدکاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ شراب وہاں پر ہوگی، لیکن وہ کیسی شراب ہوگی؟ اللہ جیسی شراب وہاں پلائے گا اور لپک لپک کر دوسرے کو لے رہے ہوں گے اللہ کی فرما برداری میں. یہاں کوئی سمجھتا ہے کہ اسٹیٹس سمبل ہے شراب سرو کرنا. بیویاں کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. ہمارے شوہر جس اسٹیٹس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کلاس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں شراب سرو کرنی پڑتی ہے. تو قیامت کے دن دیکھ لیں اپنے آپ کو اس دنیا میں اس حرام میں انوالو کیا جس حرام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، وہ عمل الشیطان میں سے ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے. تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نشہ آور چیز پیے گا، کوئی بھی نشہ آور چیز، یاد رکھیں اس میں شیشہ بھی آ جاتا ہے، جو دنیا میں نشہ آور چیز پیے گا اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. طینۃ الخبال آتا ہے، اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. اور آپ امیجن کر لیں کہ جہنمیوں کا پسینہ کیسا ہوگا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں، کیا پتا کس کا دل کھل جائے. آپ انذار کر دیں، آپ کے خاندان میں، آپ کی جان پہچان میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو دین کا علم ضرور دے دیں. کیا معلوم ان کو معلوم نہ ہو، کیا پتا کس کا دل کھل جائے، کیا معلوم کون جو ہے وہ حرام طریقوں کو چھوڑ کر حلال طریقوں پر آ جائے. یاد رکھیں حرام طریقوں سے کمائی ہوئی خوشیاں، حرام طریقوں سے کمایا ہوا سٹیٹس، حرام طریقوں سے کمائی ہوئی نعمتیں، اس کے ریپرکشنز آتے ہیں زندگی کے اندر، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی بے سکونی کی شکل میں، اور کبھی سخت ٹینشن کی شکل میں. تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے جنت میں اس شراب کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. یہاں صبر کر لو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پلائے گا. لپک لپک کر پی رہے ہوں گے جیسے پارٹی کا سین لگ رہا ہے بالکل، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. اللہ نے وہاں ہر ایک کی نظروں کی تسکین کا سامان کیا ہوا ہے. آج اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، اللہ وہاں آپ کو آپ کی جنت میں ایسے لڑکے دے گا. وہاں یہ نہیں پرابلم ہوگی اللہ میرا کک جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، میرے پردے کا ایشو جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، ڈرائیور چوکیدار کیسے کروں پردہ، اتنا مشکل کام ہے. یا میرے گھر میں کوئی لڑکا بھی ہے نوکر کے طور پر، کتنا مشکل کام ہے. یہاں پر تو صبر کر لیں، یہاں پر ان کے سامنے پردہ کر لیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں کوئی پردہ بھی نہیں کرنا ہوگا. جنت میں اللہ آپ کے سرو کرنے کے لیے لڑکے پیش کر دے گا، اور لڑکے بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ کو پسند ہو. اللہ نے لکھا نہیں یہاں پر جیسی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر، اللہ ان کی وہ خواہشات جنت میں پوری کرے گا. کسی لڑکی نے اپنی نظروں کی حفاظت کی اور یہاں کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں، ہو سکتا ہے کیا، یقین رکھیں اللہ جنت میں ٹال ڈارک اور ہینڈسم قسم کا شوہر عطا کر دے گا اپنی پسند کا. جتنا قد کا آپ کو چاہیے اتنے قد کا، جس رنگت کا چاہیے اتنی رنگت کا، جتنے مسکولر چاہیے اتنا مسکولر. دنیا میں مردوں کو دیکھ دیکھ کر، نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کر آہیں نہ بھرا کریں. اپنے آپ کو روک لیں، اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام لیں.
یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے اب یہ بتا رہے ہیں بالکل کیا سین ہے، جیسے جب بچوں کا رزلٹ آ جاتا ہے اور جن بچوں کا اچھا رزلٹ آتا ہے، جب تک رزلٹ نہیں آتا تب تک کچھ بچے آپس میں بالکل ڈسکس نہیں کرتے. جب بچوں کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تم نے کتنے گھنٹے پڑھا تھا، تم نے کتنے گھنٹے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے تو 8 گھنٹے پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے تو 12 گھنٹے پڑھا تھا. تو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کا 8 گھنٹے پڑھنا تھا یا 12 گھنٹے پڑھنا تھا، وہ جو اپنی محنت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی محنت کا ذکر کر کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ رزلٹ مل گیا نا ان کو. اب تو ان کو بہترین انعام مل گیا، اللہ نے ان کو بہترین رزلٹ دے دیا، تو اپنی محنت کا ذکر کر کے انجوائے کرتے ہیں. یہ چیز بھی ان کے انجوائمنٹ میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ جنتی بھی جن وجوہات کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہوں گے ان وجوہات کو ڈسکس کریں گے تاکہ ان کو اور مزہ آئے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیا تھا نا، اس لیے ہمیں جنت مل گئی. تو ایک کیا ان کی خوبی آئی، قالو یہ کیا کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اللہ سے اور دنیا سے، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے رہتے تھے اور گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. یعنی جب گھر والے غلط کام کرتے تھے تو ان کو فکر ہوتی تھی کیسے ان کو روک لیں اور ہم اس کا حصہ نہ بنیں. گھر والوں کے ساتھ ان کی برائیوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن گناہوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے تھے. انہوں نے اللہ کو خوب پکارا انہی گھروں میں رہ کے جن گھروں کے اندر یہ رہا کرتے تھے اکٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہترین انعام سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اس میں ایک اینگل یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ غلطیاں اپنے گھر والوں کے درمیان میں کرتا ہے. ہم غیبت کا شکار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم چغلی اور لان تان کا شکار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں، بالکل ریلیکس نہیں ہو جاتے تھے بلکہ کانشیس رہا کرتے تھے کہ مجھے اب بھی گناہوں سے بچنا ہے، مجھے اب بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے، مجھے اب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک اور بات جو اسکالر اس کے اندر بتاتے ہیں، گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے مطلب کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق ہوتا تھا، خالی ڈرائنگ روم مینرز نہیں ہوتے تھے. آج آپ اور میں جس طرح یہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں بہترین اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں. یہ آپ کا اور میرا بہترین اینگل ہے جو ایک دوسرے کو نظر آتا ہے. اگر کسی کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہے تو کیا چیز ہے جس کے بارے میں دیکھا جائے، اس کی بچے اور اس کا نوکر. ان دو چیزوں سے پوچھ لو کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے. انسان کا اخلاق اس کے نوکروں کے سامنے پتہ چلتا ہے یا اس کے بچوں کے سامنے. اور بچے جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنا اخلاق اگر دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھ لیں، اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں کیسا رکھا ہوا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں ڈرتا ہوا کیوں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ شیطان یہی زیادہ حملہ کرے گا، انہی کی باتوں کا غصہ دلائے گا. اور یہ مومن ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، اپنے اخلاق کو تھامے ہوئے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں. جذبات بھڑکتے ہیں، زبان پر الفاظ مچلتے ہیں، لیکن باہر نہیں آنے دیتے اپنی زبان سے ان الفاظ کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کا ہدف، ان کا لیسو جنت کے اوپر ہوتا ہے، ان کا اینکر جنت کے اوپر ہوتا ہے. اور کیا کیا انہوں نے کہا، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسہ دینے والی عذاب سے بچا لیا. اور دوسری خوبی ان کی کیا، اپنا کریڈٹ کچھ نہیں. جو ہوا، جو جنت ملی، جو ہم نے دنیا میں محنتیں کی، جو ہم نے دنیا میں صبر کیا، یہ صرف اللہ کا فضل تھا. سارا کریڈٹ اللہ کو دینے والے، اپنے کندھوں کو نہیں تھپ تھپاتے واہ واہ کیا کام کیا، کتنا غصے کو تھام لیا. نہیں، ہر دفعہ غصے کو تھامنے کے بعد، ہر دفعہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اللہ آپ نے یہ کام کروایا، اللہ کے ساتھ خیر کو اٹیچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں مانگتے رہتے تھے. دنیا میں اللہ سے دنیا بھی مانگتے تھے اور آخرت بھی مانگتے تھے، دنیا کا حسنہ بھی مانگتے تھے، آخرت کا حسنہ بھی مانگتے تھے. ان کو امید ہوتی تھی کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بادشاہوں کے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے جو رات میں اٹھتا ہے، اپنا نرم بستر چھوڑتا ہے، اپنا لحاف چھوڑتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. یعنی جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. سارا ان وطائہ و لحافہ کے الفاظ آتے ہیں، جس نے اپنا نرم بستر چھوڑا اور جس نے اپنا لحاف چھوڑا. سردیوں میں بستر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گرم گرم بستر اور نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. اور کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے کہ گیزر سے پانی جو ہے وہ فوراً نہیں آئے گا گرم،
تو ٹیپ سے آپ کو جو وضو کرنا پڑے گا تو ٹھنڈے پانی سے کرنا پڑے گا. اللہ کی خاطر کیا. گرمیوں میں بھی بستر بڑا پیارا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور مزے سے تکیوں کے درمیان میں سو رہے ہیں اور ہلنے کا دل نہیں کر رہا. لیکن جو اللہ کی خاطر اٹھے گا, جو اللہ سے اس وقت میں دعائیں کرے گا, اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے. کہا وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. تو اللہ سے دعائیں تو ضرور مانگتے رہیں. یہاں 3 صفات آئی ہیں. ایک, اپنے گھر والوں میں کانشیس رہنے والا, ڈرنے والا, جنت میں پہنچا. دوسری صفت کیا ہے اس کی؟ اپنا سارا عمل کا کریڈٹ اللہ کو دینے والا, جو کیا اللہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہوا. تیسرا, دعائیں کرنے والا. زکریا علیہ السلام کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا. تو اللہ سے مانگے اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. کبھی نہ کہیں اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا, اللہ سنے گا انشاءاللہ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نصیحت کیے جاؤ, اپنے رب کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ مجنو. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں, یا در حقیقت یہ انات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ یقین نہیں رکھتے. ان کے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے. یہ دنیا میں کھپ کر رہ گئے ہیں, دنیا ہی میں مصروف ہو گئے ہیں. بچوں کا کھانا پلانا, بچوں کو اوڑانا پہنانا, بچوں کے اسکول, اسی میں ہی رہ گئے. انہوں نے اللہ کے کلام کی طرف غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ یہ اپنی عقلوں کو, اپنی لاجکس کو اس شریعت کے انڈر لے کر آتے, اس کے تابع لے کر آتے, اس کے ذریعے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے, آخرت کے لیے سٹرگل کرتے, آخرت میں اپنا انجام بہترین بنانے کے لیے کوششیں کرتے. یہ تو اسی انات کا شکار رہے جس انات کی وجہ سے یہ آخر میں جہنم کا شکار ہوں گے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں, یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ بتا دیا گیا کیوں شرک کرتے ہو, کیوں ایتھیسٹ بن جاتے ہو, کیوں ایگنوسٹکس بن جاتے ہو. اللہ نے تو بار بار قرآن میں یہ بات پوچھی ہے. ام تسألہم اجرا, کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ بتا دیا گیا لاجک استعمال کرو, 100% سائنٹیفک اپروچ رکھو. 100% سائنٹیفک اپروچ کیا ہے کہ ایلیمینیشن اور کنفرمیشن اور آبزرویشن ہو. استعمال تو کرو ان تینوں چیزوں کو شریعت کے اوپر رکھ کے, ریسرچ تو کرو. یہ تمہاری روشن خیالی کا مظاہرہ ہوگا, یہی تمہاری انلائٹڈ ماڈریشن ہوگی کہ تم ریسرچ کرو اس شریعت کے اوپر, پھر دیکھو کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے یا تمہارے نقصان کی ہے. تو کنفرمیشن ہوگی جبھی تمہیں پتا چلے گا اس شریعت کے فائدے ہیں یا اس شریعت کے قوانین میں نقصان ہے. تم نے بغیر تھیوری کو اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے, بغیر پریکٹیکل اس کا کیے ہوئے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیسے لوگ ہو تم, کیسے مسلمان ہو تم کہ تم شریعت کو نافذ نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. قرآن تو آپ کے اور میرے دل میں بار بار امید کی کرن روشن کرتا ہے. قرآن مجھے اور آپ کو بار بار زندگی کی طرف لے کر آتا ہے, اور یہ مثالیں بار بار بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو مردہ قوموں کو دیکھ لو, ان کا کیا انجام ہوا. مردہ دلوں کو دیکھ لو, ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ قرآن ہے جو تمہارے مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والے ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. اللہ نے بتا دیا جو کفر کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بظاہر دنیا میں اسکائی اسکریپرز نظر آ سکتے ہیں, بظاہر دنیا میں ڈیولپمنٹ اور پروگرس نظر آ سکتی ہے, آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ جگہ تیار ہے. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. یقین نہیں ہوگا ان کو کہ یہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے یا یہ ہمارے لیے جو ہے کوئی رحمت کی چیز آ رہی ہے. بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی, نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا,
اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ آپ کی اور میرے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آپ اور میں بھی خوب اللہ کے راستے میں تسبیح کا دائرہ ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح کرتے رہیں، اللہ سے امید رکھیں، صبر کے ساتھ جٹے رہیں۔ آج اس امت کے اوپر رات ہے، آج اس امت کے اوپر شام ہے، آج یہ امت جو ہے یہ مغلوب ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے بھی سبق ہے، فصبر، یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے اس غم زدہ ماحول کے اندر جہاں مسلمانوں کے اوپر اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنز، اتنی آزمائشیں ہیں، وہاں تم ایک دامن اپنا تھام لو، اور وہ تسبیح کا دامن ہے، بندگی کا دامن ہے۔ اللہ سے پر امید رہو، اپنے آپ سے پر امید رہو، اللہ کی حمد کرتے رہو۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ آزمائش کے ماحول میں ہو تو تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بہت کسی کو بھوک لگ رہی ہو تو اسکالرز کہتے ہیں کسی کو بہت بھوک لگ رہی ہے، مثال کے طور پر بچوں نے صبح سحری نہیں کھائی، یا آپ نے سحری میں کچھ کھایا نہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تب بھی آپ اس چیز کا ورد کرتی رہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اس کلمے کی وجہ سے بہت صبر اور حوصلہ ملے گا۔ تو جب پریشانی آئے تیسرا کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ اس سے ہوگا کیا؟ سوچ سمجھ کر ورد کیجئے۔ آپ کیا منہ سے الفاظ نکال رہی ہیں؟ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، آپ اپنا سارے کا سارا توکل اللہ پر رکھ رہی ہیں، آپ اللہ کے ساتھ سارے اپنے اپروولز کو اٹیچ کر رہی ہیں، آپ اللہ سے امیدیں باندھ رہی ہیں۔ تو تسبیح کرتی رہیں، اور آپ دیکھتی ہیں کہ قرآن میں بار بار تسبیح کی تکرار آتی ہے۔ تسبیح کرتے رہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ تسبیح کرنے والا جو ہے وہ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ جنت میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو کہتی رہیے تسبیح، پڑھتی رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہیے، ہاتھ آپ کے ہو سکتا ہے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، دل آپ کا اللہ کے ذکر سے مصروف رہنا چاہیے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور یہی مسلمان کی یونیکنس ہے کہ مسلمان کو جنگلوں میں نہیں نکل کر جانا، خاندانوں کو نہیں چھوڑنا، فیملیز کو نہیں ریجیکٹ کرنا، اپنے بچوں کو پیچھے نہیں کہیں چھوڑ دینا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بھی میں نے اور آپ نے نگلیکٹ نہیں کر دینا۔ فصبر، ان کی نافرمانیوں کے اوپر بھی صبر کیجئے، دعا کیجئے، اور آپ جب تسبیح کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اپنی اولادوں کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ اپنے آپ کو دن بھر مصروف رکھو، رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ ستارے جب پلٹتے ہیں کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جس پہ تہجد پڑھی جاتی ہے۔ تو ضرور کوشش کریں، ضرور اہتمام کریں۔ جاتا ہوا رمضان ہے، آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے ہیں، اہتمام کے ساتھ سحری سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور آپ اللہ کے حضور نوافل پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور دعائیں کیجیے اور تسبیح کیجیے۔ اللہ انشاءاللہ دعا قبول کرے گا۔